گھبراہٹ ہے کچھ ہو نہ جائے. اور مختلف جگہوں پر میں یہ یاد بھی دلاتا ہوں کہ جب پرنٹنگ پریس بنا اور گوٹنبرگ بائبل چھپی، اس کے 300 سال تک مسلمانوں کے پاس پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کیونکہ مسلمان ڈرتا تھا کہ اس سے خرابی پیدا ہوگی. 300 سال بعد did not happen for a long time. فریڈرک II نے شاید 14ویں صدی کے اندر ہیومن ڈسیکشن شروع کیا. The first human dissection took place in the 19th century اور 18th قاہرہ and then in Istanbul. لاؤڈ سپیکر آیا، اس سے پریشان رہے، ابھی بھی آپ پریشان ہیں. یوٹیوب آیا تو 3-4 سال آپ نے بند بھی کر دیا. سوچنے کی بات ہے نا، علم کے راستوں پر پابندیاں لگانا آن اے کنزرویٹو ریٹروگریسو تھنکنگ جس کا دین اور مذہب سے بھی تعلق نہیں. رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میرے نبی کو کہتا ہے رب زدنی علما، یہ دعا کرو. کیوں؟ جب وہی آتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے کہ میں یاد کروں. اللہ نے کہا یاد کرانا میرا کام، تم تو صرف یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے میرا علم کے لیے راستہ کھول دے. میں عام طور پر کرتا ہوں، آپ کے یہاں بھی کر چکا ہوں گا، مگر مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ جب میں گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ سے بات کروں تو ان کو حضرت موسیٰ کی وہ دعا یاد دلاؤں کہ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے علم کے لیے، میرا سینہ کھول دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو پیغام دو میرا، تو حضرت موسیٰ گھبرا جاتے ہیں. تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام آسان کر دے. تم بچوں، آپ کی زندگی کے اندر بہترین دعا ہے، چاہے آپ اس دعا کی صورت میں ثواب کمائیں یا اپنی خواہشوں کے اعتبار سے یہ ہر مرتبہ خواہش کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کمیونیکیشنز کے اعتبار سے کہ میری زبان کھول دے. واہ واہ واہ. ایوری ویئر آئی گو، انفیکٹ ہر نماز میں میں دعا کرتا ہوں کہ میں جہاں جاؤں میری زبان کھول دے کہ لوگوں کو جو میں کہوں وہ اس کو ویسا ہی سمجھیں. آج کل یہ بھی بڑا کرائسس ہے، کہتا کچھ ہوں سمجھا کچھ جاتا ہے. پھر میں خود تعجب ہوتا ہے، میں بھی ٹیلی ویژن پر بڑا پریشان بیٹھا ہوتا ہوں کہ یہ تو میں نے نہیں کہا تھا. واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، اور جب میں کہوں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. کتنی کمپریہنسو بات ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کا اس طرف جانا، آپ یہ دیکھیے کہ سر سید احمد خان کو 20-30 سال لگے اس بات پر 1858 کے بعد کہ مسلمانوں انگریزی پڑھو، علم حاصل کرو، ورنہ ریزسٹنس تھا کہ اس علم کے پیکج کے اندر کہیں خرابیاں نہ آ جائیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا یوٹیوب بین ہوا، ابھی تازہ کوئی بڑی دنوں کی بات نہیں ہے، ویکیپیڈیا بین کر دیا 1-1.5 ہفتے کے لیے. تو یہ اس کا مطلب کہ جو علم کے اعتبار سے کمپریہنشن ہے وہ 3-4 جگہوں پر نہیں ہے. کہاں نہیں ہے؟ کورٹس نے بین کیا، لہٰذا جوڈیشری میں نہیں ہوگی. سیاستدانوں نے بین کیا، لہٰذا سیاست میں ایز پیپل گیٹ گرے ہیئر تو ممکن ہے کوئی ایسا سسٹم بدن کے اندر ہوتا ہے کہ ریزسٹ کرو ہر چیز کو. تو سیاستدانوں نے اس کو بین کیا، جوڈیشری نے اس کو بین کیا، گھبراہٹ کے اندر منسٹریز نے بین کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ پرانے ٹول سے نئے زمانے کے علم کو کے کچھ خرابیوں کو روکنا چاہتے ہیں. پرانے ٹول سے نیا ٹول تو یہ ہو کہ اگر علم کے اندر کوئی خرابی ہے تو بجائے اس کے کہ بین کرو، یہ کانسیپٹ ہمارے ماحول کے اندر، ہماری ملک کے اندر نہیں پیدا ہوا کہ جو ہوا کے اندر سے چیزیں آتی ہیں ان کو تم نے انٹلیکچولی کاؤنٹر کرنا ہے. پولیس والا گھر بھیج کر نہیں کاؤنٹر ہوں گی یہ چیزیں. دس از امپورٹنٹ. ریئلائز اولڈ ٹولز یار، ہمارے پاس ڈنڈا ہے، ہم ڈنڈا ہی ماریں گے. تو علم ایسے نہیں رکتا. علم تو اب پانی کی طرح ہے، جیسے پانی سارے کریکس میں سے سیپ کر کے جاتا ہے. آپ جتنا بین کر دیں، علم جو ہے جو حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرتا ہے. بہر صورت میں آپ سے اور بڑی دیکھو، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل اسٹرینتھس ہیں ہماری، جس کے اندر میں نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا آپ سے ذکر کیا،
بہت بڑی اسٹرینتھ ہے، 40-50 سال کی ہمیں سیکیورٹی دی ہے، مگر مستقبل کے اندر اور دوسری اسٹرینتھس اویلیبل ہیں، میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم اسٹرینتھس اویلیبل ہیں، ان اسٹرینتھس کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ٹریڈیشنل اسٹرینتھ تھی یہ جو جس کا ذکر کیا، ٹینکس، ایروپلینس۔ اب اسٹرینتھ آپ یوکرین کی جنگ کے اندر ریکگنائز کر، دس از دا بیسٹ پلیس۔ ایئر یونیورسٹی مجھے آ کر یہی مزہ آتا ہے کہ میں آپ سے یہ باتیں کر سکتا ہوں۔ میں چیف آف ایئر اسٹاف، میں ان سے بڑا متاثر ہوں، ظہیر الدین بابر صاحب، کہ وہ اس وقت پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ پوزیشنز میں بہت کم لوگ ہیں جو پہچانتے ہیں کہ انٹلیکچوئل چینج کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو پوری طرح سے کیپٹلائز کیا جائے۔ تو ایئر یونیورسٹی از این ایگزامپل آف دیٹ ڈائریکشن، ماشاء اللہ۔ سو کنگریچولیشن جناب ٹو دا لیڈرشپ۔ اچھا، میں وہ اور آپ سب لوگ ہمیشہ یہ مستقل باتیں ہوتی رہیں کہ ڈیفنس کے لیے پروپوزیشنز اور کیا ہیں۔ پچھلے دنوں ایک سائبر رینکنگ ہوئی، میرے خیال سے یہ پچھلے سال کی بات ہے، لیٹ لاسٹ ایئر، اور وہ سائبر رینکنگ میں پاکستان کہیں نہیں تھا۔ اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹریڈیشنل کنونشنل وارفیئر ہے، اس سے زمانہ بہت آگے نکل رہا ہے، بہت آگے نکل رہا ہے۔ Ukraine was a battleground of cyber warfare also, but much more strength is available with a lot of countries. تو وہ جو سائبر رینکنگ نکلی اس کے اندر ساری چیزوں کی رینکنگ تھے۔ دیکھیں، سائبر رینکنگ از آلسو آف ڈیفینس، سائبر رینکنگ از آفینس وین یو آر اٹیکڈ۔ سائبر رینکنگ جو ہے وہ آئی ٹی کے اعتبار سے کہ دوسرے کا پروپیگنڈا میں روک سکوں اور اپنا پروپیگنڈا کروں۔ آپ نے دیکھا ڈس انفو لیب کے اعتبار سے میں سمجھا تھا کہ انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، مگر اس کے باوجود وہ اسی اسٹرینتھ سے چل رہا ہے۔ تو سائبر رینکنگ انفارمیشن پر بھی ہے۔ سائبر اسٹرینتھ جو ہے وہ آپ کے یوٹیلیٹیز کے اعتبار سے، آپ کے بینکنگ سسٹم کے اعتبار سے، آپ واقف ہیں اسٹک نیکسٹ ورم جو تھا اس نے ایرانین سینٹریفیوجز کی سپیڈ بڑھائی تو اچھا خاصا ڈیمیج ہوا۔ اٹ از سیڈ that the strike against an Iranian military person was totally cyber generated, except for the physical placement of guns somewhere, but it was totally cyber generated. تو سائبر کے راستہ، سائبر کا راستہ وہ مجھے نظر آتا ہے جس میں کنونشنل اٹینمنٹ کے اندر جو 10 20 سال اور 30 سال لگیں گے، اس کے بجائے ہم سائبر اسٹرینتھ ایکوائر کریں۔ میں بجائے کیوں کہہ رہا ہوں؟ این ایئر کرافٹ کیریئر کو بنانے کے اندر 30-40 سال لگتے ہیں۔ چائنا کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ چائنا نے آسٹریلین سیکنڈ ہینڈ ایئر کرافٹ کیریئر خریدا، ان سے کہا کہ ہم جو بھی ہے ٹھیک ٹھاک کرانے کی کوشش کی، سمجھا۔ رشیا سے 2 ایئر کرافٹ کیریئر خریدے۔ دیز آر دا اسٹوریز آف دا 80s 90s، اور اب وہ اپنا آفٹر 20-30 ایئرز وہ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر لانچ کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ There are tools which are current, which can be current, and one of the best tools is cyber. But at the same time, let me tell you, دنیا کو کتنی ضرورت ہے۔ یہ تو پاکستان ہے پھسڈیوں کی طرح چلنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایک دوسرا نیا جیتا جاگتا پاکستان ایک رہنمائی کر رہا ہے کہ ادھر جاؤ۔ ایک دقیانوسی ریٹروگریسو، ناٹ کنزرویٹو کہ آئیڈیا جو ہے وہ آدمی کے اپنے خیالات کے اندر، اپنے کلچرل خیالات کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ میں کنزرویٹزم کی بات نہیں کر رہا، ریٹروگریشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو پیچھے کھینچتا ہے۔ تو ایک نیا پاکستان جو آپ لوگوں کے ساتھ مجھے امید ہے وہ ایک نیا پاکستان کی ہے۔ مگر نمبرز کی تو بھی بات کریں نا، میں ہر جگہ کہتا ہوں نمبرز کہاں ہیں؟ 2.20 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول ہیں۔ کس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ آپ کی ہیومن ریسورس بڑی طاقتور ہے، 5واں بڑا ملک ایز فار ایز پاپولیشن از کنسرنڈ، 5واں بڑا ملک۔ اچھا، تعلیم نہیں دیں گے تو وہ یہ جو یوتھ بلج ہے یہ یوتھ برڈن بنے گا، کیونکہ ان کو سروس کرنا پڑے گا بڑھاپے میں۔ دوز ہو آر جسٹ لیبررز فار ایگزامپل، اگر تعلیم نہیں دو گے تو لوگ وزن اٹھائیں گے۔ ہاؤ کین یو افورڈ کہ 2.20 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں؟ یو کانٹ۔ دنیا لالچ سے دیکھتی ہے کہ 5واں، اسی وجہ سے رینکنگز میں بالکل پھسڈی ہم نیچے ہیں۔ 130 سے اوپر تو ہم کسی چیز میں نہیں آتے، چاہے وہ عورتوں کے رائٹس ہوں، جس کو میرے نبی نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پراپرٹی دی۔ دنیا جانتی نہیں تھی کہ عورت بھی پراپرٹی انہیرٹ کر سکتی
ہیں, but we rank 140, 130, چلو کچھ رینکنگ انصاف میں we run very bad. Why is that? یہ کوئی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے میرے بھائیوں جس کو امپورٹ کیا جائے جناب ہم اپنے ایٹیٹیوڈس کو بہتر کر سکتے ہیں. کوئی ٹیکنالوجی چاہیے, ہمیں ایڈ چاہیے. دس از دا انٹلیکٹ, دس از دا مائنڈ, دس از یور لیڈرشپ, دس از یور پولیٹیکل اینڈ آل کائنڈز آف لیڈرشپ which have to bear. تو لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ آپ کے اور اپنے دماغ کو بھی ہلاؤں اور لوگوں سے کہوں کہ بھائی ایبزارب جتنی جلدی کرو گے, اگر 300 سال لگاؤ گے کسی بات کو سمجھنے میں تو اتنے ہی پھسڈی رہو گے, اور اگر جلدی پہچانو گے رن فاسٹر. کووڈ کی میں نے آپ کو مثال دی, وی شوڈ ہیو نون, اٹ واز اویلیبل اینڈ آئی اسپوک ان شنگھائی ان 2007 کہ جی یہ نالج جو ہے چاہے آڈیو ٹیپس کے اندر, ویڈیو ٹیپس کے اندر, اگر پاکستان کے ڈینٹسٹ کو آج مل جائے تو 25-30 سال کا گیپ 1 سال میں ختم ہو جاتا ہے. بٹ کووڈ نہیں آتا تو ہم وہیں رہتے ہیں. میں سائبر رینکنگ کے اندر آپ سے سائبر اسٹرینتھ کے اندر, کیونکہ اچھی کلاس یہاں کے پہلی کلاس گریجویٹ کی ان کو بتاؤں, دا ورلڈ نیڈز 8 ملین 80 ملین پرابلی cyber experts. 52% of the cyber experts today in the world do not have a degree. 52%. اور اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو you have better strength. But you have to multiply. یہ numbers ماشاءاللہ I am proud of them, but at the same time the country needs more numbers in everything. تو لہٰذا اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو چاند بتا رہا ہوں, دنیا کا بتا رہا ہوں, علم کے فگرز آپ کے پاس بھیج رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ علم کتنا بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اتنا ڈیٹا ہے. دیکھیے میرا اور آپ کا ڈیٹا کیا تھا, ہمارے سینسرز تھے, آنکھ, کان, ہاتھ, علم جو ہم نے کتابوں میں پڑھ لی, یہ ہمارے سینسرز تھے. اس وقت سینسرز بیسڈ ڈیٹا دنیا میں اتنا ہے جتنے کمپیوٹرز آج نہیں ہیں. کیپ دیٹ ان مائنڈ. ٹریمینڈس ایسٹرانومی کا ڈیٹا, 10 سال پرانا ڈیٹا آج کل انالائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنا ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا, اور جس طرح سے about 2 megabytes of data on every person is being generated every minute in the world. 2 megabytes of data. انالیسس کی کیپیبلٹی نہیں ہے اس وقت, مگر اگر کیپیبلٹی ہو. آپ کو یاد ہے وہ ایک عورت جس نے اپنے آپ کو بلو اپ کیا تھا کراچی یونیورسٹی میں, اس کا پیچھے جا کر دیکھا کہ اس کے کیمرہ سے فزیکلی تلاش کیا کہ پتہ چلا کہ یہاں تھا. یو سی today the ability of AI to AI کیا کرتا ہے, all of you know but the people of Pakistan may not know. AI صرف پیٹرن ریکگنیشن کرتا ہے, چہرے, انسان, جانور, لاجک, منطق, الفاظ, صرف پیٹرن ریکگنیشن کرتا ہے. What is GPT-3? The world is shocked. But I spoke on GPT maybe about 9 months, 10 months ago. ایک آرٹیکل چھپا تھا جو میری نظر سے گزرا اور میں نے کہا یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے GPT-3 کے اعتبار سے. ہائر ایجوکیشن کمیشن پریشان ہوگی کیونکہ اب تک کے سارے ایویلیوٹنگ سسٹمز یہ ہیں کہ تم یہ بتاؤ, لکھو, لکھ کر لاؤ. اب جب بتاؤ, لکھو, لکھ کر لاؤ کے اندر کمپیوٹر پہ جا کر آپ 2 سیکنڈ کے اندر بتاؤ, لکھو, لکھ کر لاؤ جب آئے گا تو یو آر اسٹک. تو دیر فور دا رائٹ اپروچ از لائک مائی گرینڈ سن ہوز بیکمنگ اے ڈینٹسٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ دادا مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے یاد کیا تھا when you were a dentist, کیونکہ آپ کو رینڈم ایکسیس میموری دماغ کی, جیسے ہی مریض آئے تو آپ اس میموری سے نکال کر ڈائگنوسس کریں گے اور ٹریٹمنٹ کریں گے. اچھا, میری میموری ساری ٹیلی فون کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. تو دیکھیں زمانہ بدلا. دا فاسٹر مائی کنٹری تھنکس آن دیز تھنگس, دیز آر انٹلیکچوئل آئیڈیاز, یہ ٹیکنالوجیکل نہیں ہے. فاسٹر تھنکنگ کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی آج کل کے جو بچے ہیں ان کو میموری کے اعتبار سے تو کمپیوٹر جتنے دور ہیں, اور کمپیوٹر بھی آج کل لکھنے سے کرتا ہے. آئی پریڈکٹ ان 10 years آپ کے تھاٹ سے کمپیوٹر آپ کو فیڈ کرے گا. لیٹ می ٹیل یو, آئی پریڈکٹ رائٹ ناؤ. تو کمپیوٹر انسان کا انٹرفیس جس کو سائبورگ کہتے ہیں, سائبورگ از اراؤنڈ دا کارنر, سو وہ بھی نکل جائے. تو لہٰذا کیا سیکھنا چاہیے آپ کو, ڈیسیشن میکنگ, یعنی بیسڈ آن ڈیٹا. یہ بھی اے آئی بہتر کرنے لگی ہے. تو لہٰذا نک باسٹرم جیسے لوگ, اس نے سپر انٹیلیجنس کتاب لکھی, اس نے کہا تو باقاعدہ بڑا خطرہ اس بات کا ہے کہ ڈی این اے بیسڈ ایولیوشنری میکینزم جو ہم ہیں, سلیکان بیسڈ ایولیوشنری میکینزم میں ٹیک اوور ایز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اینڈ دس از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا ہے, اس کی آخری کتاب جو ہے اس کے اندر اس نے اس بات کا ذکر کیا.
بہت ساری کتابیں ہیں جو اس کو پروو کر رہی ہیں. لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں کہ انٹلیکچوئل دور کے اندر آپ جیسے انٹلیکٹ سے مجھے امید ہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا ڈیٹا بہت ہے, اتنے کمپیوٹرز نہیں موجود ہیں جتنا ڈیٹا ہے, اتنے انسان موجود نہیں ہیں جتنا ڈیٹا ہے, تو دیر از اے سگنیفیکنٹ ریسورس کرنچ. تو کمپیوٹنگ سائٹ پر آل آف یو آر مور فیملیئر دین آئی ایم کہ فرام الیکٹرانک کمپیوٹنگ وی شوڈ بی گوئنگ ٹو آپٹیکل کمپیوٹنگ, ناٹ Pakistan, because the world is leading us in optical computing, because electrons carry a charge and photons don't, so therefore energy requirements and ability to have bigger and super computers وہاں سے ملے گا. دوسرا یہ کہ کوانٹم کمپیوٹنگ بگ چینج از ہیپننگ, بہت بڑی چینج ہے. ہمارے ہاں ہم کوانٹم ایڈوائزری بورڈ بنا رہے تھے, باوجود ہماری فوکس ہی اور ہے نا, ہمارا فوکس کہیں اور ہے. ہمارا فوکس کنٹینر ٹیکنالوجی پر ہے کہ کنٹینرز جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں مگر لوگوں کو بھی روک سکتے ہیں. دس از دی آئیڈیا وچ وی ہیو گیون ٹو دا ورلڈ, ہے نا. ہم نے لیٹرل تھنکنگ کی, ایڈورڈ ڈی بونو والا جو کام تھا. اچھا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوانٹم کمپیوٹنگ مثال کے طور پر بل گیٹس جب یہاں پر آئے تھے تو بل گیٹس کے ساتھ یہی ڈسکشن ہو رہا تھا. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ گیسٹرک بایوم کہ کتنی بڑی چینج لانجیوٹی میں آئے گی, اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فیکٹ کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کے بغیر ایگزسٹنگ ڈیٹا بھی نہیں ہینڈل ہوگا. اچھا, مگر انالیٹک گائیڈنس تو انسانوں ہی سے ملے گی نا فی الحال انالیٹک گائیڈنس کے کیسے وہ آپ لوگوں سے ملے گی. تو اس کے اندر ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, اور یہ چیپسٹ فاسٹسٹ راستہ ہے. تو میری جو ڈیسپریشن ہے اس کو آپ ریکگنائز کریں. ڈیسپریشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سب سے تیز, سب سے آسان راستہ وہ یہ ہے کہ یہ اس پرٹیکولر علم کا حصول. آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ کیریئر گائیڈنس پاکستان کے اندر کمزور ہے. میں روزانہ پڑھتا ہوں کہ اتنے بچے ہمارے ڈاکٹر بننے کے لیے کرغزستان اور پتہ نہیں کہاں قازقستان, اور 30-40 ہزار بچے جناب ڈاکٹر بننے کے لیے وہاں گئے ہوئے ہیں. کیوں؟ اچھا, اور یہ ملک اس وقت ان ڈاکٹروں کو اور پھر یہ آ کر ایک اچھی خاصی بحث چلتی ہے کہ جی ہماری ڈگری ریکگنائز ہو, اس وجہ سے کہ دیر آر سو مینی ادر کیریئرز وچ آر اویلیبل. تو یہ ان بیچارے بچوں کا قصور نہیں ہے کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر, ڈاکٹر اور انجینئرز کے علاوہ ماشاءاللہ کتنے کیریئرز یہاں پر موجود ہیں. تو ایک ٹوٹل اوور ہال کی ضرورت ہے ہماری انٹلیکچوئل تھنکنگ کے اندر, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یونیورسٹیز کے ذریعے ہی آئے گی. اور وارفیئر بھی جتنا چینج ہو رہا ہے, میں 2-3 کتابیں آپ کو پھر سجیسٹ کر دوں. ایک آئی وارباٹ ہے کینتھ پین کی, اس نے یہ کہا ہے کہ جو روبوٹکس ہیں ایئر کے اندر بھی اور ہر چیز کے اندر, the swarms of robotics can be wing people of wing aircraft of the actual human بیسڈ ایئرکرافٹ. آپ یہ دیکھیے کہ ڈرون ٹیکنالوجی سے ریئل وارفیئر کتنی چینج ہو گئی. وہاں بیٹھ کر بٹن دبا کر, جب سے 57,000 امریکن سولجرز ڈائیڈ ان ویتنام, ان کو اپنی جانوں کی زیادہ فکر رہی ہے. اس کے بعد سے وہ بٹن دبا کر لوگوں کو مروانے کا بندوبست جو ہے دنیا کے اندر بہت عام اور بہت تیز ہو گیا ہے. تو لہٰذا سائنس, ایون ڈیفنس سائنس از چینجنگ سو فاسٹ کہ ہمیں اس کے ساتھ کیچ کرنا چاہیے. اور تھنکنگ کے اعتبار سے لیڈرشپ انسٹیٹیوشنز کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں دا پینٹاگونز برین بائی اینی جیکبسن, جس نے یہ انالائز کیا کہ ایک انٹلیکچوئل سائنٹیفک لیڈرشپ جو ہے وہ ڈارپا سے, ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی کے ساتھ, جس کا متبادل ہمارے یہاں نیشنل سیکیورٹی وہ ہمارا ایس پی ڈی ہے, اسپیشل پروجیکٹس ڈویژن, ہمارا اسی طرح کا کیفیت ہے جس سے ہم نیا علم حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا خواتین و حضرات, میرے نوجوان بچوں, میں پاکستان کے معاملے میں ٹوٹلی پر امید ہوں. یہ وقتی کرائسس فائنینشیل, ڈونٹ وری, وی ول اوور کم دیٹ, دا نمبرز آر ہیوج, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بیڑا اٹھا لیا جو دنیا ایکسپیکٹ کرتی ہے, تو جو 5th بیسڈ پاپولیشن بیسڈ کنٹری ہے وہ اگر 5th تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے نا, مگر یہ اگر ایکسیل کرے گا تو مے بی اٹ بیکمز نمبر 1 ون ڈے. بٹ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ چینج جو ہے نا میری زندگی کے اندر وہ راستے منور کر دے, وہ راستے کھول دے جن راستوں سے یہ سب دیکھ کر
میرے پاکستانی اور میرے مسلمان سب خوش ہوں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. Very well said and noted. Thank you, sir. With this, let me proceed further with the announcement of the closing session of the convocation, for which I request Registrar Air University to request the Chancellor Air University to formally declare the convocation's first session closed. Worthy Chancellor, may I request you to declare the Air University Convocation 2023 first session of the day closed. I declare the Air University Convocation 2023 first session of the day closed. Ladies and gentlemen, it's the time for the departure of the procession from the auditorium. I request the distinguished guests and parents to remain seated until the procession leaves the auditorium. We are grateful to everyone for your precious time here.